الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی آخری تاریخوں سے ہم گزر رہے ہیں اور ماہ رمضان جلوگر ہونے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک کس قدر عظیم اور جلیل مہینہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس طور پر کر سکتے ہیں کہ عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آغاز سے پہلے اور شعبان کی آخری تاریخوں میں اس ماہ مبارک کے استقبال کے طور پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ آج میں اسی خطبے کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی برکتوں سے نوازے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کی آخری دنوں میں عقائد و جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ عقائد و جہاں جن کی رحمت کا سایہ ساری کائنات پر ہے، وہ اس ماہ کو عظیم بھی فرما رہے ہیں اور اس کی جلوگری کو یہ فرما رہے کہ تم پر وہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ عظیم تر رسول رحمت للعالمین مقصد تخلیق کائنات اس ماہ مبارک کی تعریف فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ اور بڑے عظیم ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی عظمتوں کے قائل ہیں اور ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ غفلتوں کی بنیاد پر اس ماہ مبارک کی برکتوں سے دور نہیں رہتے، بلکہ مکمل اللہ کی طرف رجوع کر کے اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو باعث ثواب بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس ماہ میں کسی نفل نیکی کا عمل کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اس کو اس نفل کا ثواب رمضان کے علاوہ مہینوں میں فرض کے برابر عطا کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس ماہ مبارک میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فرض کی اہمیت اہل علم کی نگاہوں میں واضح اور پوشیدہ نہیں ہے۔ فرض وہ ہے جو اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور نفل یہ اختیاری عمل ہے۔ مگر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں جو تم نوافل ادا کرو گے اس کو فرض کے برابر ثواب سے نوازا جائے گا، اور جو فرض ادا کرو گے اس فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں لوگ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تراویح بھی دراصل ایک ایسا تطوع ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اشارہ اس حدیث پاک میں خود سرور کائنات نے دیا ہے کہ اس رات کا قیام انتہائی باعث ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ امت مسلمہ کی اکثریت ہر دور میں تراویح کا اہتمام کرتی رہی ہے اور اس مہینے میں قرآن پاک کی سماعت سے شرفیاب ہوتی رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں بندہ ہر طرح کا صبر کرتا ہے۔ اسے بھوک لگی ہے، پیاس کی شدت ہے، شدید گرمی ہے، پانی موجود ہے، مگر پھر بھی وہ صبر کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ پورے مہینے میں اسے مسلسل صبر کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کا ثواب تو صرف جنت ہے۔ اس لیے جو لوگ اس ماہ مبارک میں روزے کی مشقتوں کو برداشت کر کے صبر کریں گے اور ان تمام باتوں سے پرہیز کریں گے جن باتوں سے اور مہینوں میں پرہیز ہونا ناممکن ہوتا ہے، تو اللہ انہیں یقیناً جنت عطا فرمائے گا۔ اس ماہ مبارک کے بہت سے اعمال کا ثواب جنت ہی عطا فرمایا گیا ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا انتہائی باعث ثواب ہے۔ یوں تو مواسات ارباب اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر مہینے میں ضروری ہے۔ اسلام مواسات کا مذہب ہے، اسلام بھلائی کا مذہب ہے، اسلام غمخواری کا مذہب ہے، اسلام ایک دوسرے کے درد میں شریک ہونے کا مذہب ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان کبھی صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ یہ مہینہ دراصل ایک تربیت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جتنی ممکن ہو سکے بھلائی کریں اور جتنی ممکن ہو سکے غمخواری کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اور مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ میں مسلمان زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنا وہ خرچ کرتا ہے اسی قدر زیادہ اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اعمال خیر میں جتنا وہ خرچ کرے گا اس کا کئی سو گنا اسے ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، رزق فراواں کا مہینہ ہے، روزی کے بڑھا دیے جانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اگر کوئی تنگ دست ہے اور غربت میں مبتلا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نمازوں کی پابندی کر کے، تراویح میں شرکت کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنی روزی کے اضافے اور تنگ دستی کے دوری کے لیے دعا کرے گا، تو آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے گی، اسے رزق فراواں عطا فرمایا جائے گا، اسے خاص انعامات سے نوازا جائے گا۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا جو اس ماہ میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کی بشارت ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جو روزہ دار ہے اسے افطار کرائے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اور ایک گناہ گار کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایسے کام کو انجام دینے کی کوشش کرے، ہر ایسے کام پر عمل کرنے کی کوشش کرے جس کی بنیاد پر اس کی مغفرت ہو جائے۔ اور آقا دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے پر مغفرت کا اعلان کیا ہے اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ روزہ دار کو افطار کرایا جائے، اور یہ بھی آقا نے فرمایا کہ صرف مغفرت ہی نہیں ہوگی بلکہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا آسان کام ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ روزہ داروں کو افطار کرائیں تاکہ پروردگار عالم خدائے قدیر جبار ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جہنم کے دردناک شعلوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا، اور خود روزہ دار کے کسی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ آپ نے اگر بہت سے افراد کو افطار کرایا تو ان کے تمام روزوں کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں کا ہر شخص افطار کرانے کی استعداد نہیں رکھتا، تو
تو آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا شربت سے کسی کو افطار کرا دے گا۔ صحیح ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ استعداد نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو افطار کرائیں، لیکن پانی تو ہر ایک کو میسر ہے۔ اگر پانی پیش کر دیا، ایک کھجور پیش کر دی یا ایک گھونٹ دودھ پلا دیا تو اس کو بھی جنت کا انعام میسر آئے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنا اہم مہینہ ہے کہ اس میں معمولی اعمال کو بھی پروردگار عالم کے حبیب تاجدار دو عالم نے انتہائی عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس کا اول رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ ترتیب ملاحظہ فرمائیں، پہلا عشرہ پہلے 10 دن یہ رحمت کے ایام ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ جو رب العالمین ہے، اللہ جو رحمان و رحیم ہے، اس سے اس کی رحمت طلب کی جائے، اس کی رحمت مانگی جائے، اور اب بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب بندہ مومن روزے کے جملہ تقاضوں پورا کرے گا، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، گناہوں سے مغفرت طلب کرے گا اور اللہ کی رحمت کو طلب کرے گا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ اس عشرے میں اپنے گنہگاروں کو جو اس کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں معاف فرما دیتا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ترتیب ملاحظہ فرمائیں، دنیا میں کوئی بھی عمل بغیر رحمت کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو رحمت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس رحمت کی بنیاد پہ جو اللہ نے اس کے قلب کے اندر ڈال دی ہے۔ ایک پرندہ اگر اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے تو اس ننھی سی رحمت کی بنیاد پر جو اللہ نے اس کے قلب کے اندر ڈال دی ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے وہ رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پاک رحمان و رحیم ہے، اگر آپ نیک کام کریں گے، اللہ کی رحمت طلب کریں گے تو اللہ آپ کی اپنی رحمت سے آپ کو نوازے گا، اور جب آپ رحمت کے مستحق ہو جائیں گے تو دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جائے گی۔ بغیر اللہ کی رحمت کے، بغیر اللہ کی انعام رحمت کے، بغیر اللہ کے کرم کے، بغیر اللہ کی رحمانیت اور رحمیت کے صدقے کے آپ مغفرت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پہلے عشرے میں آپ اللہ کی رحمت طلب کریں۔ آئیے ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کے عشرے اول میں رحمت سے نوازے اور دوسرے عشرے میں مغفرت عطا فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب مغفرت مل جائے گی تب انسان جہنم سے آزادی کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ جہنم گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے بلکہ نیکوکاروں کے لیے ہے۔ یا تو آدمی نیکی کر کے گناہ گاروں، معاف کیجیے گا، جہنم جو ہے گناہ گاروں کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے۔ یا تو انسان نیکی کر کے جہنم سے بچے اور جنت کا حقدار بن جائے، یا اگر گنہگار ہے تو گناہوں کی نجاست کو دور کر کے پھر جنت میں داخل ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ کی مغفرت سے نوازا جائے گا تبھی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ اس لیے پہلے عشرے میں رحمت طلب کریں، دوسرے عشرے مغفرت طلب کریں، اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی مانگیں اور جنت کی طلب کریں۔ اگر آپ نے اس پورے مہینے کو اس ماہ مبارک کے مقدس تقاضوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کی تو مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم آپ کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ آقائے دو جہاں حضور سید عالم سرور کائنات نے فرمایا جو اس ماہ مبارک میں اپنے خادم، غلام، نوکر یا کام کرنے والے پر تخفیف کرے گا، اس کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔
آپ دیکھیے ایک غلام، ایک نوکر، ایک خادم، آپ کی فیکٹری یا کارخانے میں کام کرنے والا جو مزدور ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، پھر بھی وہ روزہ دار ہے، اور آپ نے صرف اس لیے اس کے اوپر آسانی کر دی، کام ہلکا کر دیا یا کم کر دیا یا آورز کم کر دیے، تو یقیناً اس کے بدلے میں آپ کو اللہ جنت عطا فرمائے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا، آپ کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں، غلامی کا دور تو ختم ہو گیا ہے، لیکن مزدوری غلامی، کام کرنے والوں کی غلامی آج بھی موجود ہے۔ اس لیے آج بھی اگر مسلمان اللہ کے خوف سے اپنے کام کرنے والوں پر آسانی پیدا کرے، تخفیف کرے، بوجھ کم کرے، تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس ماہ مبارک میں آقا نے فرمایا 4 اعمال کی کثرت کرو، جس میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں جس سے تمہیں چارہ ہی نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ وہ کلمہ شہادت کا مسلسل پڑھنا ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے گا، یقیناً وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ اللہ سے قریب ہوگا اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا نے فرمایا دوسری چیز، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے استغفار کرنا ہے۔ کلمہ شہادت کی کثرت اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی کثرت کی جائے تو انشاءاللہ اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اس کی رضا بھی حاصل ہوگی اور مغفرت اور نجات بھی میسر آئے گی۔ اور دوسری 2 چیزیں جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں، آقا نے فرمایا وہ یہ کہ تم جنت طلب کرو اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی جنت بھی بے پناہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں رہ کر کے جنت طلب نہیں کرتا اور جنت کام نہیں کرتا تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم کا عذاب کتنا تکلیف دہ ہے اس کا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ 4 باتیں کرنی چاہیے اس ماہ مبارک میں۔ کثرت سے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اللہ کے حضور میں استغفار کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے اور اللہ سے جنت طلب کی جائے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے خاتمے سے پہلے ان نعمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ آقائے دو جہاں نے فرمایا اور جو کوئی شخص کسی روزہ دار کو سیراب کرے گا، پانی پلائے گا، اس کی پیاس مٹائے گا، اس کو قیامت کے دن اللہ میرے حوض سے اس طرح سیراب کرے گا کہ اس کے بعد دخول جنت تک اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ جہنم، آپ اندازہ فرمائیں جنت میں داخل ہونے کا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ذریعہ ہے اور جہنم سے بچنے کا، اس لیے کہ میدان قیامت کی گرمی کتنی شدید ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کھوپڑیاں کھول نہیں ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، پیاس شدت سے لگی ہوگی، زبانیں باہر آ رہی ہوں گی۔ ایسے موقع پہ وہ لوگ جو دنیا میں روزہ داروں کو سیراب کرتے رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے حوض کوثر سے انہیں سیراب فرمائے گا اور پھر انہیں کوئی پیاس کبھی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس مقدس خطبہ مبارکہ کی برکتوں سے اللہ آپ کو نوازے اور ہمیں نوازے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ اس سال رمضان مبارک ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے، ایک ایسی مصیبت کے ایام میں، یہ ایام رحمت نازل ہو رہے ہیں جس میں مسلمان اجتماعی طور پر مسجدوں میں حاضر نہیں ہو پا رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پا رہا، اجتماعی طور پر مسجدوں سے اسے دور کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پہلے بھی ہم مسجدوں میں کم جاتے تھے اور جاتے بھی تو اس اخلاص کے ساتھ نہیں جس اخلاص کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج مسجدیں ہمارے لیے بند کر دی گئی ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگ مسجدوں میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو حضرات، خواتین اور حضرات، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ گھروں کو مسجدوں میں تبدیل فرما دیں۔ پورا گھر اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کر رہا ہو، قرآن عظیم تلاوت کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، توبہ استغفار کر رہا ہو، گناہوں سے مغفرت طلب کر رہا ہو، کثرت سے نماز پڑھ رہا ہو۔ تراویح کا اہتمام آپ گھر ہی پہ کریں،
اگر قرآن پاک پورا نہیں تلاوت کر سکتے ہیں تراویح میں تو علم تر کیف سے والناس تک 10 بار کر کے 2 بار آپ 20 تراویح مکمل پڑھ سکتے ہیں، تنہا پڑھیں یا گھر کے احباب کے ساتھ، گھر کے ارباب گھر کے ساتھ باضابطہ طور پر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ تراویح ایک ایسی سنت موقدہ ہے کہ جو عہد رسالت سے لے کے آج تک امت مسلمہ میں متفقہ طور پہ جاری رہی ہے، اور اگر مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں تو گھر میں تراویح کا اہتمام کریں۔ ایک قرآن عظیم ختم کرنا سنت بھی ہے اور سننا بھی سنت ہے، اس لیے اس پورے ماہ مبارک میں کم از کم گھر کا ہر فرد ایک قرآن عظیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس ماہ مبارک میں رات کو عبادت کر کے، نوافل کی کثرت کر کے، نیک اعمال کر کے، کثرت سے صدقہ و خیرات کر کے، اللہ کے کاموں میں مدد کر کے کئی 100 گنا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرات، ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم مسجد میں جا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں گھروں میں رہ کر کے بھی، گھروں میں ہو کر کے بھی وہ ثواب عطا فرمائے جو مسجدوں میں میسر ہیں۔ اس سلسلے میں میں خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی آمین کہیے کہ پروردگار عالم یہ مصیبت ہم سے جلد ٹال دے، اور ہماری مسجدیں جو رحمت کا دروازہ ہیں، جو مغفرت کا دروازہ ہیں، دوبارہ کھل جائیں، تاکہ ہم اجتماعی طور پر اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سجدہ ادا کر سکیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسے موقع پر میں ان چند بچیوں اور اپنی بیٹیوں کا شکریہ ضرور ادا کروں گا جو انتہائی خوف کے عالم میں بھی مردوں کو، میتوں کو غسل دے رہی ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے جزا کی امید رکھتی ہیں۔ اللہ انہیں ثواب سے نوازے، اور ان نوجوانوں کو بھی جنہوں نے اپنے کو والنٹیئر کر رکھا ہے اور ضرورت مندوں کے گھر میں باضابطہ کھانا پہنچا رہے ہیں، ان غریبوں اور ضعیفوں گھر میں جن کا کوئی نہیں ہے، ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ مسجد کی طرف سے کھانا پہنچا رہے ہیں اپنی طرف سے، اللہ انہیں بھی ان خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔